अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। ए अल्लाह ताला हम सब के वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे। ए अल्लाह ताला ये कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम हम सब के लिए बेहतरीन कर दे, और ए अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश का सबब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की आयत जो है सिर्फ एक ही आयत है, और आयत नंबर 43 सूरह निसा, और हमारी बहन आलमा जो है इसकी तिलावत करेंगी। जी आलमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العلي العظيم. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। अपने अपने कुरान पे नजर रखें, सामने बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है, तो भी जो है जो भी चीज आप ऐड करना चाहें वो जरूर उसमें लिख लीजिएगा ना। सूरह निसा आयत नंबर 43। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, ला, नहीं, तक़रबू, तुम करीब जाओ, सलात, नमाज, व, और, तुम ब्रैकेट में लिख लें, इस हाल में के तुम, और हो तुम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वह अंतुम एक साथ है। सुकारा, नशे में, हत्ता, यहाँ तक के, तालमू, तुम जान लो,
ما جو تقولون تم کہتے ہو و اور لا نہیں جنوبن جنابت میں یعنی کہ جنابت کی حالت میں، یہ مطلب ہے اللہ سوائے آبری عبور کرنے والے سبیل راستے کو حتی یہاں تک کہ تغتسلو تم غسل کر لو و اور ان اگر کن تم ہو تم مردا بیمار مریض یعنی او یا الا پر سفرن سفر کے یعنی کہ تم سفر میں ہو او یا جا آئے احدن کوئی ایک منکم تم میں سے من سے غائط رفع حاجت سے ٹوائلٹ بھی لکھ سکتے ہیں، بیت الخلاء یا ٹوائلٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، او یا لامستم چھوا تم نے بریکٹ میں لکھیں مباشرت کی تم نے نساء عورتوں سے فلم پس نہیں تجدو تم نے پایا ماءن پانی فتیممو پس تیمم کر لو قعیدن مٹی سے طیبن پاک فمسحو پس ہاتھ پھیر لو یا پس مسح کر لو بھی لکھ سکتے ہیں بِوُجُوہِکُم چہروں کے اپنے و اور ایدیکم ہاتھوں کے اپنے انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے عفواً درگزر کرنے والا غفورا بخشنے والا بس یہیں تک ہے۔ اب ہم جو ہے نا ورڈ انالیسس اور روٹ ورڈ انالیسس غور سے سنا کریں کیونکہ اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے اور ہمیں خود اور اپنے کو خود چیک بھی کیا کریں کہیں اور سے جو آپ کو ابھی نہیں پڑھایا گیا نکال کے خود کوشش کیا کریں کہ آپ اس کا مطلب نکالیں تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اب جو ہے ہم اس کے روٹ ورڈز پہ آتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ ورڈ انالیسس پہ اس میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے نا، پھر اس کا آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے لفظ لفظ ترجمہ، ایک ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ ہے نا، تو ابھی ہم لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم تفسیر کرتے ہیں تو ہم با محاورہ ترجمہ دیکھ کے پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا۔ اب جو ہے یہ آپ کا علم نحو شروع ہونے والا ہے، علم الصرف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو اس میں آپ یہ ساری چیزیں بھی پڑھ لیں گے نا کہ اسم کی قسمیں ساری، تو یہ حرف ندا ہے یا ایھا اے، یا بھی ہوتا ہے یا ایھا تو نفس المطمئنہ، یا ایھا تو بھی ہوتا ہے نا اے۔ الذین اس میں موصولہ ہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ پورا دورہ قرآن ہم نے یا ایھا الذین آمنو پہ کیا ہے تو آپ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے نا۔ لا نہیں، تقربو، تقربو کو نیا لفظ نہیں اس لیے لکھا نہیں ہے میں نے، قرب
قرب جو ہے وہ اردو میں بھی کہتے ہیں قربت ہے نا. قرب کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ قریب ہونا. نہ تم قریب جاؤ، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نہ پڑھو نماز، نماز کے قریب نہ جاؤ. کہ کیا مطلب ہے کہ نماز نہ پڑھو. لا نہیں تقربو، تم قریب جاؤ. تے الگ کر لیا تو تم ہو گیا، اور قربا یقربو تقربو یہ جو ہے قریب جانے کے، نہیں تم قریب جاؤ. اور کیونکہ سب سے خطاب ہے پلورل کا صیغہ ہے، اور فعل نہیں ہے نا. ایک فعل امر ہوتا ہے کہ کرو، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں کرو. تو یہ نہیں کرنے کی بات ہے. لا تقربو، نہ تم قریب جاؤ. صلات نماز کے ہیں. و اور انتم ہو تم، ہے نا، حالانکہ تم، یا اس حالت میں کہ تم. انتا انتما انتم، ہے نا. یہ جو ہے آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں اور یاد آ گیا ہوگا. انتم یہ بھی پلورل کے لیے، جمع کے لیے. سکارا یہ شاید پہلی دفعہ آیا ہے. سین کاف رے. سکارا کا مطلب ہوتا ہے کہ نشہ یا غنودگی میں ہونا، ہے نا. مستی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یعنی چیزیں کلیئر نہ ہو، دماغ ہمارا جو ہے اس حالت میں ہو کہ چیزیں کلیئر نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. ہوش و حواس کا کم ہونا. ٹھیک ہے، یہ سارے لفظ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ عام طور پہ بولے بھی جاتے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے بلکہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، کہ سکرات الموت و غمرات الموت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اس میں. تو سکرات الموت، جب موت کے وقت جو ہے وہ ایک بے ہوشی کی سی کیفیت ہوتی، کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ ہیں. تو سکارا جو ہے سکران کی جمع ہے نا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان جیسے کہ نشے کی حالت میں وہ کنفیوز ہو. اور ویسے تو عربی میں سکر جو ہے وہ شوگر کو بھی کہتے ہیں نا. شکر جیسے ہم اردو میں شکر کہتے ہیں نا، چینی. تو سکر جو ہے وہ چینی کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ نشے کی حالت. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور ہو تم اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تعلمو، عین لام میم علم لکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے تعلمو تم جان جاؤ، جمع کا صیغہ ہے. ماں جو تقولون، اس کا بھی لکھا نہیں ہے کیونکہ تو بہت آپ پڑھتے ہیں. ہاں، قالا یقولو تقولو بار بار آتا ہے. تقولون تم کہتے ہو، ہے نا. قول بھی اسی سے، یہ بات کے لیے. و اور یہ تو ایک تو یہ کیفیت ہو گئی کہ نماز کے قریب کب نہیں جانا ہے؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور دوسری چیز اب، ہے نا، دونوں چیز، کیونکہ یہ ایک آیت بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں احکامات ایک ساتھ آ گئے. و اور لا نہیں جنوبن. جنوبن میں نے اس دفعہ نہیں لکھا ہے کیونکہ آپ کو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، ہے نا. اور جیم نون بے اجتنبو پچھلے دنوں ہم نے پڑھا تھا نا. اور پھر ہم نے جو ابھی پیچھے احکامات پڑھے تھے، یہ بھی پڑھا تھا جو پہلو کا ساتھی، ہے نا، صاحب الجم. تو یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. جم کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے پہلو تہی کرنا، اور اسی سے بہت سارے لفظ نکلتے ہیں. تو یہ پہلو تہی یا دوری، یہاں پہ جنوبن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ جنابت کی، جب جو ہے وہ غسل جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ طہارت سے دوری ہے نا. جم کا مطلب آپ کو کیا بتایا تھا؟ کہ کسی چیز سے دور ہونا، پہلو تہی کرنا ہے. تو یہ طہارت سے دوری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے آپ کے لکھا ہوا ہوگا، ساری چیزیں میں نے بتائی تھی. جنوبن جنابت کی حالت میں بھی تم جو ہے نماز کے قریب نہیں جاؤ گے، الا سوائے. اب کون کون سی کنڈیشنز ہیں جب آپ کر سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. آبری، آبری عین بیرے. یہ اردو میں ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دریا عبور کرنا ہے نا، کراس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، گزرنا، کراس کرنا. ہاں، ایک تو یہ مطلب ہے اس کا. دوسرے گہرائی میں سوچنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا خوابوں کی تعبیر. تعبیر بھی سی ابر یابرو تعبیر، ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلا یفعلو تفعیل، اسی طرح تعبیر یعنی کہ گہرائی میں جانا. سورہ یوسف ہم نے پڑھا تھا تو تعویل الاحادیث کی بات ہوئی تھی نا. تو یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں صرف کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ گزرنے کے معنوں میں، ہے نا. اور یہاں سے جو ہے ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ سفر کی حالت میں، ہے نا. سوائے یہ کہ تم سفر کی حالت میں. آبری سبیل، سبیل یہ بھی پرانا لفظ ہے، پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے نا. سین بے لام سبل،
سبل کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا طریقہ، ہے نا. ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ سبل السلام، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ سلامتی کا راستہ دکھا. اور ابھی ہم نے پیچھے وابن سبیل پڑھا تھا کہ راستے کا بیٹا یعنی کہ مسافر ہیں. تو سبل کا کیا کیا معنی ہے؟ راستہ، طریقہ یا کسی چیز کی وجہ بننا، ہے نا. لوگ سبیل لگاتے ہیں نا. سبیل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا، فی سبیل اللہ کام کیا جاتا ہے نا. تو یہ سارے اسی سے جڑے ہوئے ہیں نا. یعنی کسی بھی چیز کی کاز، ریزن، وے، پاتھ یا روڈ، یہ سارے میننگ ہے اس کے. حتیٰ یہاں تک کہ نہ تغتسلو، یہ بھی اردو میں بولتے ہیں، ہے نا. اردو سے ضرور ریلیٹ کر دیا کریں. اب میں اگر آپ سے پوچھوں تغتسلو تو آپ سوچیں گے پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو غسل تو ہم کہتے ہیں کہ غسل کرنا ہے، کہ جمعے کے دن بھی غسل کر لو، فلاں وقت غسل کر لو، نہانا، ہے نا. تو غسلہ یغسلو، نہانا، یعنی اسم کے طور پہ بھی یہاں استعمال ہوا اور ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے نا یہاں پہ، ورنہ اسم کے طور پہ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ کن معنوں میں ہے کہ طہارت حاصل کرنا، ہے نا. واش کرنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. جب جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک ہم اپنے کو غسل نہ کر لیں ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور ان اگر کنتم ہو تم، مردہ، میم رے دعاد، مرض بھی کہہ سکتے ہیں، مرد بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا. تجوید کے جو بھی اصول ہیں اس کے حساب سے بیماری یا بیمار ہونا، ہے نا. مریض، مریض بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہی ہیں نا، کوئی نیا لفظ نہیں ہے آپ کے لیے. او یا اللہ اوپر. اب پیچھے ہم نے جو شہادت کی بات پڑھی تھی تو اللہ جو ہے کن معنوں میں استعمال ہوا تھا؟ خلاف کے معنوں میں. یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ الہ اور اللہ پڑھتے رہتے ہیں. الہ کا مطلب طرف ہوتا ہے اور اللہ کے مطلب ہوتا ہے اوپر. اللہ سفر، سفر اردو میں استعمال ہوتا ہے. سفر وہی ٹریول، یعنی کہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے اس میں. یہ او یا جا آئے احدن، احد ہم قل اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہیں نا. احد ایک، ہے نا، کوئی ایک. من کم تم میں سے، من سے کم تم، ہے نا. کا کما کم، کی کما کننا. اگر عورتوں کی بات ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ من کننا. جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو کیونکہ جو ہے تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے تو یہ عورتوں اور مردوں دونوں ہی کے لیے احکامات ہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. من کم تم میں سے، من سے غائد. اب غائد کو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مختلف سا لفظ لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی ہم بولتے ہیں. غین واؤ توئے. غوط کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے جانا، کہتے ہیں غوطہ لگانا، ہے نا. تو جو ہے وہ کہیں پہ انٹر ہونا یا سنک انٹو، غوطہ لگانا. اور غائط جو ہے وہ کس کے لیے کیونکہ نیچے کی طرف جانے کی بات ہے نا. تو یہ ایسی زمین کو کہتے ہیں جو نشیبی جگہ ہوتی ہے، نیچے کی طرف سلوپ والی ہے نا. اور یہاں پہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ ٹوائلٹ کے معنوں میں، رفع حاجت کی جگہ. جب ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے تو زیادہ پریفریبل کیا تھا کہ نمایاں جگہ کے بجائے کسی ایسی جگہ، نشیبی جگہ پہ جا کے لوگ جو ہے وہ فارغ ہوتے تھے نا. تو اس لیے یہاں پہ ٹوائلٹ، اس کا غائط کا مطلب کیا ہے؟ نشیبی جگہ یا ٹوائلٹ. او یا لامستم، لمس، لام میم سین. لمس کا مطلب چھونا یا محسوس کرنا نا. یہ بھی جو ہے اردو میں اور اردو شاعری میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے، ٹچ یا فیل. یہاں صرف ٹچ اور فیل کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ سیکشول کانٹیکٹ، مباشرت کے لیے، میاں بیوی کے جنسی تعلق کے لیے استعمال ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری تفاسیر میں ہے، اسی لیے ہم اسی کو ہی جو ہے وہ فالو کریں گے نا. صرف چھونے کے لیے نہیں، کہ صرف چھونے سے جو ہے وہ کوئی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. او یا لامستم، مباشرت کی تم نے نساء، عورتوں سے، فلم پس نہیں، تجدو، وجدہ یہ پرانا لفظ ہے، بہت دفعہ آتا ہے. تجدو تم پاؤ، فائنڈ، آبٹین، پانا کوئی چیز، پانی. یہاں پانی کے لیے ماں ان، پانی. فتیممو. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹرکی ورڈ ہے، حالانکہ تیمم تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یا میم میم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، ٹھیک ہے. انٹینڈ ٹو گیٹ سم تھنگ. اور ویسے تو یم جو ہے وہ
समंदर या दरिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बाज़ दफ़ा जो है फ्लड के लिए जो है वो जो सैलाब आता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ तयम्मुम हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, वही है, ये मतलब है। फतयम्ममू, बस तयम्मुम कर लो। फ़ईदन, अब ये आप समझ रहे होंगे कि नया लफ्ज़ है, हालांकि ये नया लफ्ज़ नहीं है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने ग़ज़वे उहद पढ़ी थी, है ना। और इसका मतलब क्या है, इस स्वाद एन दाल, इस तो सेधुना याद करें, वहां हमने पढ़ा था कि जब तुम ऊपर चढ़ रहे थे, तो स्वाद एन दाल का क्या मतलब है कि ऊपर चढ़ना या ऊपर की जगह। यहाँ ऊपर की मिट्टी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, साफ मिट्टी की, उससे तयम्मुम करने के लिए। और असल में इसका क्या मतलब, स्वाद एन दाल का मतलब कि ऊपर चढ़ना या ऊपर की कोई किसी भी चीज की ऊपर की जगह। सईदन, मिट्टी से, तय्यबन, तैयब तो हमें पता ही है ना, पहला कलमा तैयब भी हम पढ़ते हैं, और तैयब का मतलब होता है कि पाक होना, है ना। तो तय्यबन, पाकीज़ा मिट्टी, ऊपर की मिट्टी, उससे तयम्मुम करने की बात हो रही है। फम सहू, मसा, मीम सीन है, मसा का क्या मतलब होता है कि हाथ फेरना, है ना। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फम सहू, ये हालत अम्र है ना, कहीं पे जो नहीं की होती है, और यहाँ का हुक्म दिया जा रहा है कि बस हाथ फेरो, यानी कि मसा कर लो। ये तयम्मुम का तरीका बताया जा रहा है। तो हाथ फेर लो, मसा कर लो, बेवजूहिकुम, वजू ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप बहुत दफा पढ़ते रहे, वजह अल्लाह, अल्लाह का चेहरा। तो वजह का मतलब क्या होता है कि चेहरा, तो चेहरों को अपने, है ना। हम सहू बेवजूहिकुम, तो मसा या हाथ फेर लो ऊपर अपने चेहरों के। बे के बहुत सारे मतलब होते हैं ना, तो यहाँ पर हो गया अपने चेहरों पर, है ना। वजह एक होता है और वजूह जो है वो बहुत सारे चेहरे, क्योंकि जो है सारी प्लूरल के उसमें, यानी कि जमा के सीगे में बात हो रही है ना। फम सहू देख लें, फतयम्ममू, तजदू, ये सारी जो है ये जमा के सीगे में बात हो रही है, तो अपने चेहरों का मसाह कर लो। वाह, और ऐदीकुम, इसमें भी कोई नया लफ्ज नहीं, यद आपको बार बार बताते हैं कि यद का मतलब क्या होता है कि हाथ। तो ऐदीकुम, हाथों को अपने, यानी कहाँ का मसा करना है तैमुम में, कि हाथ और चेहरे। इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह काना है, अफूवन कोई नया लफ्ज नहीं है, दरगुजर करना, गफूरन बख्शिश वाला, अल्लाह ताला बख्शने वाला और दरगुजर करने वाला है। चलिए अब हम इसकी जो है वो तफसीर पे आ जाते हैं ना। आपने नोट किया होगा, ये सारे लफ्ज आपके जो है सब जाने पहचाने हैं। और ये मत समझिएगा कि एक साथ इतना लंबा जो है वो लेसन जो है वो बता दिया गया है, इसमें रूट वर्ड तो कोई भी नया नहीं है। और तफसीर भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो रिवाइज हो जाएंगी, जो आपने पहले से किया हुआ है ना। इससे पहले कि हम आज की आयत जो है उसकी तफसीर करें, हमेशा हमें जो है हम पीछे की आयत की रिवीजन जरूर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है। पीछे की आयत में आयत नंबर 41 42 जो है वो बहुत ही अहम आयत थी, और इसमें जो है हमने क्या चीज सीखी थी, वो सीखा था हमने कि शहीद का असल मतलब क्या है। क्योंकि अभी तक हम सब क्या समझ रहे थे कि शहीद का मतलब ये है कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए, हालांकि पूरे कुरान में शहीद का लफ्ज इन मानों में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। शहीद को जो अल्लाह की राह में मारा गया, जगह जगह कुतिला फी सबीलिल्लाह ही लिखा है। तो हमें शहीद का जो असल मतलब जो है वो क्या है कि हक का गवाह बनना। ये अल्लाह ताला ने हमको इन आयत में बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हज्जतुल विदा के मौके पे जो है वो बाकायदा सवाल किया था कि क्या मैंने अला हल बल्लगतु, क्या मैंने जो है पैगाम पहुंचा दिया है। और लोगों ने क्या जवाब दिया था कि बेशक आपने जो है बल्लगता रिसालत का, विमानत पहुंचा दी है, रिसालत का हक अदा कर दिया है। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की आसमान की तरफ उंगली करके जो है क्या फरमाया था कि अल्लाह मशहद, अल्लाह तू गवाह रहना। तो ये जो है, और फिर ये भी फरमाया था कि जो मौजूद है वो उन तक पहुंचा दें जो मौजूद नहीं है, यानी क़यामत तक ये सिलसिला। और आपको क्या बताया था कि नबूवत तो खत्म हो गई, लेकिन रिसालत यानी कि
پیغام آگے پہنچانے کا سلسلہ قیامت تک ہے، اور یہ جو ہے یہ ہم سب کی اب ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہاں سے ہم کو ثابت کہاں سے ہوا کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 آپ کو بتایا تھا کہ کذالک جعلنا امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہے نا، لوگوں پر ہم کو گواہ بنایا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں۔ تو یہ گواہی ہم سب کو دینی ہے، اور کس طرح سے دینی ہے؟ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور معاشرے میں رائج کر کے۔ جہاں جہاں میری اور آپ کی پہنچ ہے وہاں پہ ہمیں رائج کرنا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے پچھلی دفعہ کی، اور بہت ہی یہ ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم جتنا پیغام آگے پہنچا پائیں۔ اس میں ہماری ایک دوست ہے، میں نام بتائے بغیر آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب انہوں نے جو ہے یہ تفسیر سنی تو انہوں نے کہا میں اس چیز کی بہت کوشش کرتی ہوں، کیونکہ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ بلغ عنی ولو آیت، جتنا ہماری سمجھ میں آگے ہم آگے پہنچائیں۔ تو انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی لیکن لوگوں نے سن کے نہیں دیا بالکل ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز پہ ڈپریس نہیں ہونا ہے، ہم کو اپنے کو ایک دم ہم وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ سوچیں ذرا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور پھر کتنے لوگ سننے والے تھے، اور ہم ایک دفعہ دو دفعہ بتاتے ہیں تو ہمارا دل چھوٹے ہونے لگتا ہے کہ لوگ ہم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہماری بات سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ کام تو ہم کو جب تک ہماری موت نہیں آ جائے، آخر وقت تک، جتنی میری جو توفیق ہے، جو میری ہمت ہے، جتنی میری صحت ہے، جتنا میرے پاس ٹائم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے دین کو آگے پہنچانے کا کام ہم سب کو کرنا ہے نا۔ تو یہ پچھلی دفعہ کی آیات تھیں جس کی بالکل جو ہے میں نے آپ کو جو ہے سمری سی بتائی ہے تیزی سے، ہے نا۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء دونوں میں ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے گواہ بنو، اور پھر جو ہے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہ۔ تو اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اب وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہماری کوئی باجی، ہماری کوئی وہ رول ماڈل نہیں، رول ماڈل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ دین کے ادنا سے طالب علم ہیں، اور ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں نا۔ تو ہم رول ماڈل تو نہیں بن سکتے، ہم اس کے لیے جو ہے ہم سیرت جتنی پڑھیں اور اسے سیکھیں، احادیث یاد کریں، اور آگے پہنچانے والے بنے، ہے نا۔ تو اب ہم آج کی آیت پہ آتے ہیں، اور اس میں دیکھیں یہ صرف ایک آیت ہے، اور بہت سے لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو بعض وہ بہت کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک آیت میں ایک بہت ہی مختلف قسم کی باتیں کی گئی ہیں نا۔ اب اس ایک آیت میں سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا، اب یا ایھا الذین آمنوا پہ ہم اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں دورہ قرآن میں کہ اب آپ کو رٹ گیا ہوگا کہ پورے قرآن میں 69 ٹائمز آیا، اور سب سے زیادہ جو ہے سورہ مائدہ میں آیا ہے، اور ابھی ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں نا۔ یہ سب آپ لوگوں نے لکھ بھی لیا تھا کہ کتنی دفعہ کہاں پہ آیا ہے۔ اور جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو مجھے اور آپ کو کیا کہنا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم بات، ویسے تو قرآن کی ہر بات ہی اہم ہوتی ہے، لیکن جہاں میرا نام لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذرا یہ کرو، تو میرے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور مجھے اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دینا چاہیے۔ اور اس ایک آیت میں جو ہے وہ دو اہم احکامات ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان کا تو کوئی آپس میں تو کوئی مطلب تعلق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو جو پہلا کیا ہے کہ شراب کی حرمت، ہے نا۔ شراب کی حرمت جو ہے، شراب کی حرمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ شراب کو حرام کرنا نا، اس میں قرآن میں 3 درجوں میں آیا ہے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہے کیا ہوا تھا کہ 4 درجے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب کے 4 مراحل۔ پہلا کون سا تھا؟ کہ جب رخصت تھی، یعنی کہ حکم ہی نہیں آیا تھا، یعنی کہ ایمان والے بھی خوب شراب پیتے تھے، ہے نا۔ تو وہ تو پہلا مرحلہ جب حکم ہی نہیں آیا ہم، ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے پھر کون سی آیت آئی جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 219، 219، ہے نا، 219 کیا تھی؟ ہم نے یہ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔
کیا مطلب ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. نہ خمر اور جوا، دو کی باتیں ساتھ ساتھ کی گئی تھیں، ہے نا. سورہ بقرہ آیت نمبر 219 لکھ لیں، یہ آپ کے ساتھ ہم کر بھی چکے ہیں. اور یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے، ہے نا. پوری ایک بک موجود ہے یسألونک پر. تو وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اسم کبیر، بہت گناہ ہے، لیکن اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. اب دنیاوی فائدے تو مل جاتے ہیں، ایک وقتی نشہ بھی ہو جاتا ہے شراب سے، اور جوئے سے کچھ وقتی کسی ایک کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. ابھی یہاں پہ جو ہے وہ حتمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ اتنے زیادہ اس کے عادی تھے کہ شرابہ کا مطلب ہی ہوتا ہے پینا. کوئی بھی پینے کی چیز کو، ویسے تو مشروب بھی اسی سے ہی ہے، لیکن وہاں تو وہ پینے کی چیز کو صرف شراب ہی کو سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ اور چیزوں کو تو لفٹ نہیں کراتے تھے. اتنا زیادہ وہاں کی سوسائٹی میں یہ چیز جو ہے رچ بس گئی تھی کہ شروع میں ایمان والے بھی شراب پیتے تھے. تو وہاں پہ ایک ہلکا سے جیسے ان کو بتا دیا گیا کہ اس میں برائی ہے. جیسے ہمارے بچے کوئی چیز پوچھیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس چیز کے عادی ہیں، تو ہم کہیں گے اس میں خرابیاں بہت ہیں، ہاں شاید تھوڑا سا کچھ فائدہ ہے تو منافع للناس. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اس کی جو ہے گناہ بہت بڑا ہے، اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں اس کے فائدے کے مقابلے میں. تو ایک طرح سے ذہن تیار کر دیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد یعنی پہلا درجہ آپ کو کیا بتایا کہ جب جو ہے ایمان والے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شراب پیتے تھے. تو اب دوسرا درجہ کون سا ہوا کہ جب سورہ بقرہ میں آیا کہ اس میں جو ہے کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں، جو کہ آپ کو بتایا ہم نے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 ہے. پھر تیسرا کیا ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 43. آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کے قریب بن جاؤ جب تم جو ہے نشے کی حالت میں ہو، ہے نا. خمر بھی نشے کی حالت ہوتی ہے نا، کہ ڈھانک دینا، اور یہ جو ہے سکر بھی جو ہے یہ نشے کی حالت ہے. تو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ اس کا جو ہے اب کون سا درجہ ہو گیا، ایک طرح سے جو ہے یہ پہلا کون سا تھا کہ جب رخصت تھی سب پیتے تھے، دوسرا کون سا ہوا کہ ان کو جو ہے کچھ فائدے اور نقصان کی بات کی سورہ بقرہ میں، اور اب یہ تیسرا کیا کہ چھوڑنے کی ترغیب، کیونکہ جو ہے نماز کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں رہتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، اور اب دیکھیں مسلمان بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو نماز کی حالت میں شراب کے قریب مت جاؤ، یہ کہہ دیا ہم. تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے یہ سوچ کے کہ کہیں جو ہے ہماری نماز وہ نہ ہو جائے تو پھر جو ہے ہم چھوڑ دیں. اور اس کے پیچھے جو ہے باقاعدہ ایک قصہ بھی ہے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ وہاں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں، اور دعوتوں میں جو ہے وہ شراب ہی جو ہے وہ سرو کی جاتی تھی. اور جب شراب سرو کی جاتی تھی تو ظاہر ہے اسی میں یہ ہوا کہ سب لوگ شراب پی رہے تھے، اور اس میں جو ہے نماز کا ٹائم آ گیا، اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. اور نماز کے دوران جو ہے انہوں نے جو ہے قل یا ایھا الکافرون جو پڑھ رہے تھے وہ بالکل ہی غلط پڑھ گئے، جس کا مطلب جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے کفر کے برابر ہو گیا. اب نام لیے بغیر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، کہیں بھی آپ پڑھ لیں، آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ کون کون لوگ اس میں موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ بہت ایسے جو بہت ہی امیر گھرانے کے لوگ تھے مسلمان، لیکن کہ اس وقت جو ہے شراب کے حتمی احکامات نہیں آئے تھے تو لوگ جو ہے پیتے تھے. البتہ جو ہے ہم سب کو یہ پتا ہے کہ جو بہت سارے جن کا ایمان بہت ہی پختہ تھا، انہوں نے جس وقت اس کی رخصت تھی اس وقت بھی کبھی شراب نہیں پی، جس میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی کبھی بھی جو ہے وہ شراب نہیں پی. تب یہاں ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ابھار کے کہا کہ نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جب تمہیں نشہ ہو تو نماز مت پڑھو. تو اس طرح سے جو ہے کیا ہو گیا کہ یہ اصل میں سکر کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ راستہ بند ہونا، یعنی کہ تمہارے لیے اب یہ بند ہو گیا ہے، تمہارے دماغ کام نہیں کر رہے ہیں. اور نماز کیا ایسی چیز ہے کہ تم جو ہے پورے ہوش و حواس میں ہو تب نماز پڑھو، ہے نا. اور اسی لیے اتنا کلیئر کہا کہ حتی تعلموا ما تقولون ولا ما تقولون،
جب تک کہ تم یہ جان نہ لو کہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو وہ ہے کیا. ہاں یعنی کہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق ہے. بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے نا. صرف یہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے بلکہ اس کا مطلب بھی ہے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے نا. ہم دیکھیں کسی سے جب بات کرتے ہیں، کسی بندے سے بندی سے، تو ہم کوئی نیند میں غنودگی کی حالت میں تو کسی سے بات نہیں کرتے ہیں. اسی لیے حدیث ہے باقاعدہ کہ اگر کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، ہے نا. ساری احادیث موجود ہیں، ہے نا. کیونکہ باقاعدہ اس حدیث میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں وہ توبہ استغفار کے بجائے جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ گالیاں دینے لگے ہیں. یعنی وہ دعا تو مانگ نہیں رہا، توبہ استغفار تو کر نہیں رہا، اور جو ہے وہ اس کے منہ سے کچھ اور نکلے، جیسے کہ ہوا صحابہ سے. تو پورے ہوش و حواس میں نماز پڑھے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب بھی پتا ہو، لفظ بھی پتا ہو. اب ذرا ہم اس کے ساتھ اپنا بھی جائزہ لیں، کیونکہ اس میں جو ہے پھر اسکالرز میں اتنا اس پر اجماع ہے کہ صرف یہ جو سکارا والی بات ہے صرف شراب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے چاہے کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو جس میں جو ہے ہم کو پتا نہیں کہ ہم کیا ہمارے منہ سے نکل رہا ہے تو ہم نماز نہ پڑھیں. اور نشہ جو ہے وہ صرف شراب سے نہیں، اور بھی پتہ نہیں نشاور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم سب کو معلوم ہے. اور ایڈکشن نہ جانے کس کس چیز کا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے نا. تو ایک تو یہ، پھر نیند کی حالت آپ کو بتایا کہ نیند اور غنود کی. بعض لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو وہ بھی مکروہ ہے. کیونکہ شیطان ہم کو کیا سجاتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو جیسے زیادہ ہی ہم جو ہے بہت اچھی والی نماز پڑھیں گے. کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، آنکھیں کھلی رکھیں. اور باقاعدہ جو ہے ہماری نماز نبی میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہماری جو ہے وہ کس طرف ہماری نظر ہو، یعنی سجدے کی جگہ پہ جب ہم سجدہ کریں تو کہاں دیکھیں، جب ہم جو ہے قاعدے میں بیٹھیں تو ہم جو ہے اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھیں. یہ ساری جو ہے خشوع اور خضوع کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، ہے نا. اور ہم کو جو ہے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا. سورہ فاتحہ جب نے آپ کو پڑھائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی ہم نے کیا بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھیں تو ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ہے نا. کہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بندے کا. کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا. پھر الرحمن الرحیم تو اسنا علیہ عبدی، وہ پورا آپ کو تفصیل، ہے نا. پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے بزرگی میری بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں وہ دوں گا جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. تو جب میری اور آپ کا حال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ تو یوں تیزی سے پڑھتے ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں نا، ہے نا. تو ہم پورے ہوش و حواس میں ہم تھوڑی سی اپنی نیند کر لیں. جیسے کہ جو ہم جب اپنے امتحان کے لیے جو ہے پڑھنے بیٹھتے ہیں ہمیں نیند آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بار بار اپنے آنکھ جو ہے پانی ڈالتے ہیں، کوئی چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں. لیکن ہم نماز جو چاہتے ہیں جلدی سے پڑھ کے جان چھڑاؤ. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا ہے، کلمے کی انگلی پہ نظر رکھیں نا. کیونکہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی انسان سے محبت کر کے بات کریں، ہے نا. تو بنیادی طور پہ تو بے شک یہ شراب کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ہر نشے والی چیز اور نیند بھی بعض دفعہ نشے والی کیفیت ہوتی ہے. اور حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرن خمرن و کل خمرن حرام، کہ ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. ہر نشے والی چیز حرام ہے نا. تو اس میں مجھے اور آپ کو جو ہے آج سے کیا سوچنا ہے کہ نماز کی حالت میں میری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم صورتیں اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کا مطلب تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ہے ہم کوئی صورت جو ملاتے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا. تو ہم اپنے اوپر ہی جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، ہے نا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھ رہے ہیں کہ تباہی یہ ہے، اور پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنے اوپر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ. تو یہ ساری چیزیں جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے نا تو پھر ہم جو ہے کانشیسلی پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہوگا. یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی بس ہم نے جو ہے وہ نیت باندھی
اور اس کے بعد سلام پھیر لیا تو بھائی بس ٹھیک ہے، ہو گئی اب نماز ہے نا؟ تو یہ ہم سب کو جو ہے اب آج سے جو ہے ہم کو اس چیز پہ ہم سب کا ہوم ورک کیا ہے کہ ہم خود بھی نماز کا ترجمہ ہم کو اچھا سا آنا چاہیے، اور ہم کسی ایک کو کم سے کم اپنے شوہر کو سکھا دیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں، اپنے کسی دوست کو سکھا دیں، ہے نا؟ تو کیا ہے کہ ہم کو جو ہے کسی ایک کو نماز کا ترجمہ سکھانا ہے نا، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، ہر چیز کا ایک ایک چیز کا ہے۔ اور حدیث ہے، دیکھیں یہ بھی کہ لکا من صلاتک کا ما اقلت منہا، کتنی خطرناک حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تمہاری نماز میں اتنا حصہ جتنا تم نے پکڑا ہے نا، اقلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا، باندھنا، تو جتنا ہم سمجھے بس اتنا ہی ہم کو جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ تو میں اور آپ کتنا پکڑ پاتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ جو ہے یعنی کہ یہ صرف یہ جو آیت ہے 43 اس کا ایک حصہ ہے نا؟ پہلے حصے میں جو ہے وہ شراب اور نشے کی چیز اور اس میں نیند بھی، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ آپ دیکھیں نا، اور دوسرا حصہ بھی جو ہے آپ کا ویسے تو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو ہے ہم نے اس دفعہ الحمدللہ جو ہے رمضان سے پہلے طہارت کے مسائل کی پوری بک آپ کو پڑھائی تھی۔ جو لوگ اس میں شامل نہیں تھے وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آج بھی ہم کافی چیزیں اس میں سے کر لیں گے۔ تو نماز کے قریب ہمیں نہیں جانا۔ پہلی حالت کون سی ہے کہ وانتم سکارا، جب تم جو ہو تم نشے کی حالت میں ہو، اور نشے میں وہ ساری چیزیں، شراب اور نشے کی ساری چیزیں اور نیند کی حالت تھی۔ اب دوسرا حصہ دیکھ لیں، ولا جنوبن، اب یہ کس سے آپ جوڑیں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ جنوبن کے ساتھ ہیں، کہ تم نماز کے قریب نہیں جاؤ جبکہ تم جو ہو جنابت کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے؟ اور جنابت کی حالت کو اب ہم جو ہے تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ جنابت کی حالت کہتے کس کو ہیں، ہے نا؟ جنابت کی حالت جو ہے، جنابت جو ہے وہ طہارت سے دوری، اور طہارت جو ہے وہ کس کس چیز میں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے طہارت کے لیے ہم ایک تو جو ہے طہارت کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اور دوسرا ہم غسل کرتے ہیں۔ اچھا، وضو کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر وضو لازم ہو جائے، اس کی بھی تفصیل ہم جتنا کر سکیں گے آج کر لیں گے۔ اور غسل، غسل کب کب کرنا چاہیے یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہے۔ تو غسل کے لیے یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر جو ہے مباشرت ہوئی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بھی جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی ریوائز کر لیں گے ابھی۔ اور آپ کے لیے دو کتابیں جو ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ طہارت کے مسائل کی کتاب آپ لوگوں نے جو ہے ڈاؤن لوڈ کی تھی، اس میں طہارت کے احکامات میں جو ہے آپ 3 چیپٹر ضرور پڑھ لیجئے گا نکال کے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدھ پوائنٹ جو ہے ہمارا اگر ہمیں ٹائم نہ بچے تو ہم نہ کر پائیں۔ تو اس میں جو ہے غسل کے مسائل، ٹھیک ہے، سمجھے کہ چیپٹر نمبر 12 غسل کے مسائل، چیپٹر نمبر 13 وضو کے مسائل، اور چیپٹر نمبر 14 تیمم کے مسائل، یہ 3 آپ نکال کے پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حیض کے مسائل اور استحاضہ۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ مینسس۔ اور استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ خون جو حیض کا حصہ نہیں ہوتا، کسی بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ کب ہم کو ہمارے اوپر جو ہے وہ غسل لازم ہے اور کب جو ہے وضو لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نماز نبوی، نماز نبوی جو ہے یہ بہت ہی جامع اوتھنٹک جو ہے وہ بک ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خرید بھی سکتے ہیں، اور اس کو حافظ صلاح الدین یوسف نے جو ہے لکھا ہے، اور سلو کما رہے تمون یوسلی، اس میں نماز کا پورا طریقہ بھی ہے، اور اس میں بھی جو ہے باقاعدہ جو چیپٹر آپ پڑھیں گے، بلکہ آپ اگر پیج نمبر بھی لکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ پیج نمبر جو ہیں اس کے آپ جو ہیں وہ 52 53 54 اور پورے چیپٹر پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس میں بھی تیمم کا، غسل کا اور وضو کا، کہ وضو کب کب کرنا چاہیے، غسل کب کرنا چاہیے، یہ سارے موجود ہیں۔ آپ لوگ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن اس میں سے آپ پڑھ لیں گے تو غسل، وضو اور تیمم، ہے نا، یہ پورا جو ہے 62 سے لے کے جو ہے آگے تک جو ہے وہ غسل جنابت کا طریقہ،
یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ دی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب ہم کو جو ہے بینگ مسلم الحمدللہ جب سے ہم پیدا ہوئے آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہمارے گھروں میں ہم کو سکھایا گیا، تو ہم کو جو ہے معلوم ہے کہ ہم کو کب غسل کرنا ہے۔ ایک تو جو ہے وہ جنابت کی حالت میں، یعنی کہ جب جو ہے مباشرت ہوئی ہے، کوئی سیکشل کانٹیکٹ ہوا ہے، دوسرا کیا مینسس کی، جب مینسس ختم ہوں گے تو ہمیں غسل کرنا ہے طہارت کے لیے، اور طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان ہے۔ غسل اور وضو دونوں نماز کے لیے ضروری ہیں، لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ عابری سبیلی، سفر میں ہو، یا کیا ہے کہ وہ ان کو مردا، یا اگر مریض ہو، تو کوئی رفع حاجت سے آئے، پھر غائط کی بات آئی ہے۔ غائط آپ کو کیا بتایا ہے کہ دیکھیے 3 کنڈیشنز بتائی ہیں انہوں نے، ایک تو جنابت کی حالت ہو گئی، پھر اس کے بعد مریض، تیسرا کیا ہے سفر، ہے نا، اور چوتھا کیا ہے کہ من الغائط یعنی ٹوائلٹ سے آئے ہو تم، تو ٹوائلٹ سے آئے ہیں تو ہم کو جو ہے وضو کرنا پڑے گا ہم۔ پھر لامستم النساء میں جو کیا مباشرت آ گئی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو وضو اور غسل کے بارے میں سارے احکامات ہم کو پتہ چل گئے ہیں، ہے نا۔ اب اگر جو ہے پانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا فلم تجدوا مان، اب ہم کو اگر وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے نا، تو اگر ہم جو ہے گھر میں ہیں، ہمارے پاس پانی ہے، تو ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور ہم غسل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں مسافر ہیں، ہے نا، ہمیں پانی ہی نہیں مل رہا، فلم تجدوا مان نا، یا ہم کو کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسا زخم ہے کہ جس میں اگر ہم نے وضو کیا یا غسل کیا تو ہم کو ہمارے لیے وہ چیز تکلیف دہ ہو جائے گی، مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہوگا ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو پانی نہ ملے، یا اگر تم مریض ہو، یا تم سفر میں ہو اور سفر میں پانی نہیں ہے، یہاں تو صرف سفر کی بات آئی ہے، لیکن حضر میں اگر ہم اس وقت موجود ہیں، ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، پانی صرف ہے ہی نہیں ہمارے پاس، صرف پینے کا پانی ہے، وضو کے لیے نہیں ہے، غسل کے لیے نہیں ہے، تو بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کی بات آ گئی، پھر تیمم کا طریقہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے تفصیل کر لیتے ہیں، اور تیمم کے طریقے میں جو صرف مسح بتایا ہے، کون سی مٹی اس کا ذکر آیا ہے نا۔ تو اب پہلے تو دیکھیے غائطن کی بات آئی ہے کہ رفع حاجت سے کوئی آئے، غائط جیسے آپ کو بتایا کہ نشیبی جگہ، کیونکہ پہلے زمانے میں جب ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے تو لوگ جا کے جو ہے کوئی ایسی جگہ کے نمایاں وہ نظر نہیں آیا تو زمین کے نیچے کے حصے میں جا کے جو ہے وہ فارغ ہوتے تھے، اس لیے یہاں غائط کا جو لفظ ہے وہ ٹوائلٹ کے لیے استعمال ہوا ہے نا، جس کو ہم اردو میں بیت الخلاء باتھ روم کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اونچی جگہ کے بدلے میں نشیبی جگہ پہ، تاکہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو نا۔ اور کیونکہ دیکھیے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایسے گھروں میں ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، لیکن غائط کو ہم یہاں پہ کیا لیں گے؟ ٹوائلٹ کے طور پہ۔ اور ابھی بھی جو ہے بہت سے گاؤں وغیرہ میں جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں ٹوائلٹ نہیں ہوتے، لوگ باہر دور جا کے جو ہے کہیں نہر وہر کے قریب اور کہیں جا کے جو ہے فارغ ہوتے ہیں نا۔ تو غائط جو ہے بمانی ٹوائلٹ کے ہے نا۔ پھر عورتوں سے مباشرت لامستم۔ اچھا، اب تیمم کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں صعیدن طیبہ، ساتھ جو ہے آپ کو بتایا کہ اونچی جگہ، جو کہ غزوہ احد میں ہم نے کیا پڑھا تھا، استسعدون وتلمون، غزوہ احد میں کیا تھا کہ تم اوپر چڑھ رہے تھے، تو اوپر کی جگہ، اوپر والا حصہ زمین کا، فیس آف دی ارتھ، یعنی کہ صاف مٹی، ساتھ میں طیبن بھی استعمال ہوا، زمین کا ابھرا ہوا حصہ۔ اچھا، اس میں جو ہے علماء کی 2 رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مٹی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹون یعنی کہ پتھر، چونا، اینٹ، ریت، یہ ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف مٹی ہے نا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ پاک مٹی ہے، اور مسح کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں کونی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، کیونکہ آگے جو آیات آئیں گی تو اس میں وضو کے طریقے میں مرافق کی بات آئی ہے جو کہ کونی تک ہے۔ یہاں پہ جو ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ہے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیمم کا طریقہ جو ہے نماز نبوی میں موجود ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی تفسیر کی اگر معرف القرآن وغیرہ اس میں بھی لکھا ہے، تو ان کے تیمم کا طریقہ کیا تھا کہ مٹی پہ ہاتھ مارا اور اس کے بعد اس کو پھونک ماری اپنی ہتھیلی پر، تاکہ ایکسٹرا مٹی جو ہے وہ اڑ جائے، اور پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور ہاتھوں پر، بعض لوگ کونی تک کر رہے ہوتے ہیں، وضو کی طرح سے نہیں ہے، صرف چہرے اور ہاتھ، ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ، تو کونی کہیں سے نہیں آئی،
ٹھیک ہے نا، یہ نماز نبی میں تیمم کا طریقہ پیج نمبر 80 پہ ہے۔ اچھا، تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل کے دونوں کے بدلے میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہماری وضو کی ضرورت ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تب بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اگر غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تب بھی ہم کر سکتے ہیں، اور صرف اسی طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو ہے حضرت عمار کے بارے میں جو ہے وہ پتا چلا کہ ان کو جو ہے انہوں نے یہ سنا تھا کہ تیمم کرنا ہے، لیکن طریقہ پتا نہیں تھا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا کہ ان کو غسل کی ضرورت تھی، تو وہ مٹی میں جا کے جو ہے وہ لوٹنے لگے، لوٹ کے آئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں نے تیمم کیا۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اچھی طریقے سے بتایا ہے نا کہ جو ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس میں پورا لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے اچھا، اب اس میں جو ہے دیکھیں، کیونکہ وضو کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب جو ہے ہمارے جو ہے ایک چیز اگر آپ یاد رکھ لیں کہ نماز نبوی میں پیج 77 میں ویسے تو دیا ہوا ہے، لیکن ایک صرف یاد رکھیں کہ عام قاعدہ وضو کے لیے کیا ہے کہ ما یخرج من سبیلین، ہمارے اگلے اور پچھلے راستے سے اگر کچھ نکل رہا ہے تو کیا ہے کہ ہمیں وضو کی ضرورت ہے، آگے اور پیچھے سے، یعنی کہ پوٹی اور پشی تو ہے ہی، ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر سیکریشنز جو خواتین کی بہت زیادہ جو ان یوزل ہوتی ہیں، ایک عام وہ جو سیکریشن ہوتی ہیں اس کے لیے نہیں ہے نا۔ اور اس میں پھر بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اگر آنسو نکلے تو بھی وضو کر دیں گے؟ نہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ کیا اگر ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیز باہر جاتی ہے، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کہا نہیں، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ تو اچھا، اب اس میں جو ہے نا وضو کی ضرورت میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو ما یخرج من سبیلین ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہوا نکلی، یورین نکلا، یہ سٹول نکلا ہے، ان سب سے جو ہے ہم کو وضو کی تو ضرورت ہوگی، لیکن بعض دفعہ کچھ بیماری ہوتی ہے نا۔ اب وہ بیماری کسی کو جیسے کہ پیشاب کی بیماری ہے کہ بار بار پیشاب نکل جاتا ہے، اس کو کنٹرول ہی نہیں ہے نا، یعنی جو ما یخرج من سبیلین جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، کسی کا یورین بیگ لگا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آگے پہنچانا اتنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں جو ہے کہ ہمارا تو وضو تو ہوتا ہی نہیں، غسل تو ہوتا ہی نہیں، تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ذرا سا بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو کر نہیں سکتے، تو پھر وہ نماز ہی چھوڑ دیتے، تو نماز تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا۔ جب غسل کے بدلے میں بھی اور وضو کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتیمموا کہہ دیا، تو تیمم کر کے نماز تو پڑھنی ہے۔ تو اگر یورین بیگ لگا ہوا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری کی جس میں بار بار جو اس کو کہتے ہیں، دیکھیں ایک تو اینوریسس ہوتا ہے کہ پیشاب کا نکل جانا، ایک اینکوپیریسس ہوتا ہے کہ پوٹی بازلوں کی نکل جاتی ہے، تو نماز سے پہلے جو ہے کیا کیا کہ وضو کر لیا ہم، ہے نا، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیا ہم۔ تو تیمم وضو کے بدلے میں بھی اور غسل کے بدلے میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور مٹی سے تیمم، مٹی ایک طرح کی جو ہے نا، اس کی ہم تفصیل بعد میں بتائیں گے کہ کس طرح سے اسکن کو صاف کرتی ہے نا۔ تو یہ بالکل موٹے موٹے قاعدے آپ کو بتائے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں ہم سب کو پتا ہونا، ہے نا، کہ مسح کرنے چہرے کا اور ہاتھ کا کوہنی تک نہیں، اور مٹی میں لوٹنا نہیں ہے، جو کہ ایک صحابی آپ کو بتایا کہ حضرت عمار نے کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ خاص طور پہ جیسے آپ کو بتایا کہ کن کن چیزوں میں ہم کرتے ہیں کہ جو ہے اگر جو ہے مریض ایسا مرض ہے کہ اگر یہ نہیں کہ ہم کو ذرا سا نزلہ ہوا ہم کہیں گے کہ نہیں اب تو ہم تیمم کریں گے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہمیں وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے۔ لیکن کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر ہم نہائے یا ہم نے وضو کیا تو ہمارے زخم بڑھ گیا یا ہماری بیماری بڑھ گئی، کیونکہ ایک صاحب نے جن کو جو ہے وہ سیکریشنز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ احتلام ہو گیا ہے تو مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، اور بہت ٹھنڈا پانی تھا اس سے وہ نہا لیے اور ان کا انتقال ہو گیا، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم لوگوں نے اس کو جو ہے مار دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بیماری جس میں اگر ہم بہت ٹھنڈا پانی اگر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں یا بار بار جا کے وضو کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کسی کو ڈسیبلٹی ہے، کوئی معذوری ہے، بار بار اٹھ نہیں سکتا، ہم اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں وضو کرا رہے ہیں، تو وہ نہیں کرنا۔ ہاں یہ کہ قریب بیٹھ کے اگر وضو کر سکتا ہے اپنے بستر پہ بیٹھ کے تو وہ ہم کرا لیں، یا اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ہم تیمم کرا لیں نا۔ تو یہ جو ہے نا بہت ہی، حالانکہ ایک آیت ہے لیکن ایک طرح تو شراب کے احکامات ہیں،
ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ طہارت کے ہیں۔ اور شراب کے احکامات میں بھی جیسے کہ جو ہم نے جو ہے یہاں تک تو پڑھا تھا، جو ہم نے سورہ نساء میں، اس کے حتمی احکامات جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ سورہ مائدہ میں ہم آگے پڑھیں گے، جو آخری احکامات آئے ہیں، جس میں جو ہے کہہ دیا گیا تھا کہ بس اب جو ہے چھوڑ دو شراب کو، ہے نا۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ اس کا ہمارا ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ اور اس کی بھی سورہ مائدہ کی بھی آیت نمبر آپ لکھ لیں، کیونکہ شراب کی حرمت کے جو 3 درجوں میں بتایا کہ سورہ بقرہ 219، سورہ نساء 43 اور سورہ مائدہ 91 ہے نا۔ وہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اس میں بھی جو ہے وہ جوئے، شراب اور ان ساری چیزوں کو کہا ہے کہ جو ہے یہ شیطان والا عمل ہے، ان سے بچو۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شراب کو کہاں پہ لکھا ہے کہ حرام ہے، تو یہ حرام ہی ہے اور کس طرح سے حرام کہا جائے گا؟ تو وہ تو شراب کی بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ طہارت کے مسائل کی پوری، یعنی ایک اس میں جو ہے وہ اتنی تفصیل آ گئی ہے۔ اب اس میں جو ہے ہمیں جو چیزیں کرنی ہے تھوڑی سی، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، 15 منٹ ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ تو اب تیمم پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور چونکہ تیمم جو ہے ابھی تک ہم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جیسے ایک نفسیاتی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو ایک تسلی دینی ہے کہ ہم جو ہے پاک ہو گئے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ باقاعدہ اس پر جو ہے ریسرچ جو کی گئی ہے، کیونکہ جو ہے مٹی کو دیکھیے، جو ہمارا ماحول ہے اس میں ہوا ہے، پانی ہے اور مٹی ہے، یہ خاص چیز ہے نا۔ تو اس پہ پوری ریسرچ کی گئی ہے، اور پچھلے 100 سالوں میں جو ہے مٹی کو بہت ہی گندا اور ناپاک سمجھا جاتا تھا، اور اس پہ جو ہے جو علماء نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے، بہت بڑی بڑی ریسرچ اسٹڈیز موجود ہیں، آپ لوگ خود جو ہے نا فلاسفی آف ڈسٹ یہ ڈال کے نکال کے دیکھیے گا۔ تو اس میں جو ہے ہم خود دیکھیں، ہم لوگ جو ہے وہ مٹی سے بنے ہیں، اور ہماری جب ہم مر جائیں گے تو ہم مٹی میں ہی جائیں گے، ہماری ساری خوراک جو ہے مٹی سے آتی ہے، اور تمام چیزیں گل سڑ کر واپس مٹی میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے تمہاری زمین کو کافی نہیں بنا دیا ہے؟ اور اس میں جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 چمچ مٹی میں 6 بلین جراثیم پائے جاتے ہیں۔ جراثیم کون سے؟ کہ خاص قسم کے جو ڈائجسشن کا کام کرتے ہیں، یعنی ہمارا معدہ جو ہمارے کھانے کی چیزوں کو ڈائجسٹ کرتا ہے، تو مٹی کیا کرتی ہے کہ جو بھی چیزیں اس میں ڈالی جائیں وہ آرگینک کو چینج کر کے سمپل مالیکیول میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ بلکہ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جو سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں وہ مٹی میں اسٹرلائز کرتے ہیں، ہے نا۔ اور جو ہے پہلے زمانے میں جو ہے کیا کہا جاتا تھا کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دو، اس سے ان کی امیونٹی جو ہے بڑھتی ہے، یعنی کہ جسم کا جو قوت مدافعت بڑھتا ہے، یعنی مٹی ایک طرح کی اینٹی بائیوٹک ہے، اس کے اندر ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری صفائی کرتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیں گاؤں دیہات میں لوگ مٹی سے باقاعدہ ہاتھ دھوتے ہیں، ملتانی مٹی سے بہت سے لوگ سر بھی دھوتے ہیں نا۔ اور جب ہم نے طہارت کے مسائل کی بک پڑھی تھی تو یہ بھی پڑھا تھا کہ کتا جب کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے، جس میں ایک دفعہ مٹی سے صاف کیا جاتا ہے نا، پھر پانی سے، ہے نا۔ تو ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے ماسکو میں، انہوں نے ریسرچ ساری چیزیں کی ہیں، اور یہ ریسرچ کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں نا۔ تو جو ہے اس سے ہم کو جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تیمم جو ہے صرف نفسیاتی تدبیر نہیں ہے، بلکہ واقعی پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، واقعی پاک کرتی ہے۔ اور حدیث بھی آپ کو اس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حدیث ہے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ 10 سال تک تیمم کر سکتا ہے، 10 سال تک، کہ اگر خدا نہ خواستہ پانی نہیں ملے، ایسی جگہ پھنس جائے، نماز معاف نہیں ہوگی اس کے لیے نا، نماز تو اس کو پڑھنی ہے تیمم کر کے۔ تو ایک تو یہ ہمارا ہو گیا تیمم کی اہمیت، ہم کو پتہ چلی کہ کب کب کرنا ہے، وضو کے بدلے میں بھی اور جو ہے وہ غسل کے بدلے میں بھی۔ اور شراب کے بارے میں جیسے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ پہلے بھی آپ کو بتائے تھے کہ اس میں جو ہے شراب کی وجہ سے جو کتنے نقصانات ہیں، اس میں جو ہے سالانہ ڈیتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ جب سورہ بقرہ میں آپ کو پڑھایا تھا تو پوری تفصیل وہ آیات ضرور آپ نکال کے پڑھیے گا کہ اینول ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 13,000 کے قریب ہے نا۔ یعنی کہ ایکسیڈنٹ سے بھی اتنا نہیں ہے جتنا جو ہے شراب کے، اور اس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں
اس کی وجہ سے ڈیتھ ہے۔ اب یہ لوگ دیکھیں باہر کے ملکوں میں شراب کو تو منع نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ الکوہل کی مقدار کتنی ہو کہ پھر وہ جو ہے ڈرائیونگ کر سکیں۔ اور اس میں جو لوگوں کا جو خرچہ ہوتا ہے، ایک ادارہ ARF ایڈکشن ریسرچ فاؤنڈیشن، یہ جو ہے کینیڈا کے ایک ادارہ ہے انٹیریو کا، اور وہ کہتے ہیں کہ مال کا جو بہت ہی بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے شراب میں۔ اور شراب کو جو ہے قرآن ام الخبائث بھی کہا گیا ہے نا۔ تو وقتی فائدہ کچھ ہوتا ہے جس میں وقتی طاقت آ جاتی ہے، چستی آ جاتی ہے، کچھ سردی میں کمی ہو جاتی ہے، دماغ وقتی طور پہ تیز ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نشہ ہوتا ہے۔ دیکھیے عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ شراب جو ہے وہ انگور اور کھجور سے بنتی تھی، کبھی گندم سے بھی وہ لوگ بناتے تھے۔ تو کسی بھی چیز کو اصل میں کیا کرتے ہیں کہ اس کو سڑا کر اس کو اتنا زیادہ سڑاتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا پھر وہ شراب بناتے ہیں، اور پھر اس سے نشہ ہوتا ہے۔ تو یہ بعض دواؤں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ پھر اس کی پوری ماہیت بدل جاتی ہے نا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک قرآن میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ شکایت بھی کرتے ہیں کہ من ثمرات من نخیل و عناب تتخذون الخمرا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں گندم اور انگور اور کھجور دی ہے، تم مجھ سے جو ہے کیا کہتے ہو خمرن بناتے ہو، جبکہ یہ تو رزقاً حسنہ ہے۔ تو ایک عام انسان جو ہوتا ہے اس کے جسم میں جو ہے اگر کہتے ہیں کہ 2 گلاس جو ہے الکوہل پروسیس کرنے میں 3 گھنٹہ لگتا ہے، اور لوگ کتنی زیادہ جو ہے وہ شراب پیتے ہیں، تو جسم کی ساری قوتیں اس کی طرف جب ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ دماغ سست ہو جاتا ہے اور نشے کی حالت ہو جاتی ہے نا۔ اور $12 بلین لوگ کینیڈا میں شراب کو خریدنے میں استعمال کرتے ہیں، سوچیں ہم۔ تو یہ ہے مختصر، حالانکہ اس میں ایک بہت ہی لمبی چیز ہے، اس سے جو ہے شراب سے جو ہے وہ ایک تو شارٹ میموری بھی، یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے، اور لانگ ٹرم میموری یعنی برین ڈیمیج باقاعدہ۔ اگر جو ہے پریگننٹ عورت جو ہے پیے گی تو فیٹل یعنی جو بچے کا دماغ جو ہے کس طرح سے متاثر ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس اگر پیئیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہے کہ اس کی وجہ سے جو کیا پڑھیں گے اور کیا آگے سیکھ سکیں گے نا۔ اور اسے کہتے ہیں کہ سیکس ہارمون بھی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں نا، سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں نا، سیکشل ابیوس لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اب یہ دیکھیں ایک آیت ہے 43 اور اس میں کتنی زیادہ چیزیں سیکھنے کی ہیں ہماری۔ چلیں اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے تو ہم آپ سے رائے عمل لے لیتے ہیں، اور کوئی چیز بچ گئی ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کر لیں گے۔ جی سوری ڈاکٹر عزرا، یہ آپ بات کرتے کرتے شاید وہ بیچ میں رک گئی کہ ڈائپر جو یوز کرتے ہیں پیشنٹ یا پھر جو یورین بیگ جن کا لگا ہوا ہوتا ہے، تو ان جی کے جی لیے کیا وضو کر نماز پڑھیں اسی کنڈیشن میں جبکہ تھوڑے ہوش و حواس میں ہے وہ پیشنٹ، تو وضو ہاں تو کر پھر کے جو ہے نا اس سے پہلے اگر آپ آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو ڈائپر بدل دیں، ہے نا، اور وضو یا تیمم جس کے قابل ہوں وہ کر کے اور نماز پڑھا لی جائے۔ لیکن اگر بار بار ڈائپر نہیں بدلا جا سکتا، بعض دفعہ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے نا، تو پھر کیا ہے کہ پھر اسی حالت میں جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ پھر اور آن گوئنگ والی بات ہو گئی نا کہ بار بار پیشاب نکل رہا ہے، بار بار پوٹی نکل رہی ہے، تو پھر تو وہ ظاہر کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس حالت میں بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یورین بیگ کے لیے بھی یہی پھر وہ ہے اجازت ہے کہ مطلب یورین بیگ بھی اگر لگا ہوا ہو تو اس کنڈیشن میں وہ نماز پیشنٹ پڑھ سکتا ہے، بس صرف بالکل وضو بالکل بالکل، کیونکہ لوگ کہیں گے نا تو یورین بیگ لگا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کب یورین نکل کے جا رہا ہے نا، ان کے تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ڈیزائر ہی نہیں ہے کہ اب یورین پاس کرنا ہے ان کو، تو یورین بیگ لگا رہے وہ تیمم کریں، ہر دفعہ جو ہے نماز سے پہلے تیمم کریں اور پڑھ لیں۔ اور اگر وضو کر سکتے ہیں، وضو کے قابل ہیں، بعض یورین بیگ تو لگا ہوتا ہے، کئی ایک لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یورین بیگ لگا ہوتا ہے لیکن ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، ہے نا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ بعض تو اپنا جو ہے بیگ لے کے جو ہے جا کے وضو کر لیتے ہیں، ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی سوال؟ کیونکہ یہ بہت ہی جو ہے نا اہم آیات ہیں اور ہمارے ذہن کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ نماز چھوڑنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، جبکہ جنگ کی حالت میں کسی وقت بھی جو ہے جب نماز معاف نہیں ہے تو کیسے لوگ اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ناپاکی کی حالت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میری کیا حالت ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی۔
ہاں ڈاکٹر ہجرا، جی جی جو جیسے مطلب الرجیز ہوتی ہیں مختلف لوگوں کو، اور وہ اینٹی الرجک ڈرگز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے بھی بہت نیند آتی ہے، اور پھر یہ کہ نماز تو پڑھنی ہی ہوتی ہے ہر صورت. تو پھر بالکل اس ہے. وقت تو ہم اتنے اچھی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے نارمل حالت میں پڑھتے ہیں. تو پھر اس صورت میں کیا کرے آدمی؟ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ جتنی ہماری طاقت ہے اس سے زیادہ ہم کو تکلیف نہیں دیتے ہیں نا. اور ہماری پکڑ بھی اسی پہ ہی ہوگی نا. جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فرض کریں ہے نا کہ ہم نے وضو بھی کر لیا، اپنے آپ کو الرٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی تھوڑی سی ہماری اگر آنکھ کو جھپکی آ گئی تو کہتے ہیں اس سے تو خیر وضو بھی نہیں ٹوٹتا. کیونکہ وضو بھی جو ہے نا جب آپ باقاعدہ لیٹ کے سوتے ہیں تب وضو ٹوٹتا ہے. بعض دفعہ حرم میں دیکھیں نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسی جگہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہم نکل کے جائیں گے تو واپس آنا مشکل ہے. تو ہم بیٹھے صحیح. ہوئے اور ہلکی سی جھپکی آ گئی تو اس میں جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں کوئی خاص طور پہ نیت کر کے لیٹے اور آنکھ لگ جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے نا. تو یہ الرجی کی دم بالکل ہم نے اچھا سوال کیا ہے کہ اس میں جو ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے ایگزام وغیرہ میں مجھے یہی ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم نماز میں اتنی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمارا ایگزام ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جاگ جاگ کے پڑھیں، تو اب ہم کافی پی رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی بار بار ٹھنڈا پانی آنکھوں پہ ڈال رہے ہیں تاکہ ہم بیٹھ کے پڑھ لیں کسی طرح ہے نا. لیکن نماز کے لیے ہم لوگ اس طرح بعض دفعہ نہیں کوشش کرتے نا کہ فجر میں بھی بعض دفعہ ایسی یا تہجد میں اٹھے ایسی نیند میں بھرے ہوئے ہیں اور چاہیں گے کہ ویسی جلدی جلدی پڑھ لیں بس. صحیح ہے. اور ایک وہ بات جو آپ نے کی کہ بعض اوقات ہم آنکھیں یوں بند کر لیتے ہیں کہ یہ ہم شاید اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہو جائیں گے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے بھی بتایا کہ وہ مکروہ ہے. ہاں بالکل وہ تو مکروہ ہے. اور یہ ہم کو ایسے سوچنا چاہیے نا کہ جیسے میں آپ سے بات کروں یا میں کسی سے بات کروں کہ آنکھ بند کر کے کرتی ہوں تو مجھے میرا اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے میں بات کر رہی ہوں ہے نا. آپ کو پتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تو رک رک کے وہ پڑھنا چاہیے. ہم سورہ فاتحہ تو یوں اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں اب کون سی صحیح صورت بات لگائے ہیں ہے ہے. نا. تو ہم جو ہے رک رک کے سمجھ کے کہ میری اللہ تعالیٰ سے بات ہے، یعنی کہ ہم گوسپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. تو کتنی یہ خوبصورت بات ہے جس کو ہم اتنی تیزی سے بس یوں نکال دیتے ہیں کہ بس پڑھ لی ہے نا. حالانکہ نماز قائم کرنا، سمجھ کے پڑھنا کیا اپنی زندگی میں قائم کرنے والی بات ہوتی ہے نا. اب صحیح یہ صحیح. چیزیں مشکل تو ہیں لیکن ہم کانشیسلی جب کرتے ہیں اور پھر بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی کتنی جو ہے وہ یعنی ہم کر پا رہے ہیں اور کتنا نہیں کر پا رہے ہیں ہے نا. اور صحیح ہم صحیح. لوگ کا حال یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم ضرورت سے زیادہ خوب محنتیں کرتے ہیں، دین کے معاملے میں سوچتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنا کر لیا کافی ہے نا. یہ بات ہم لوگ کی یہی نفسیات ہے نا. آخر یہ دنیا تو کے لیے بھی تو ہم بھاگے بھاگے پھرتے ہیں نا. ایک ذرا سی میچنگ کے لیے کہاں کہاں نہیں جا رہے ہوتے ہیں ہم. یہ پتہ نہیں ہم چھوٹے ہو جائیں گے اگر ذرا میچنگ نہیں ملی ہم کو تو. صحیح. یہ جو ہے نا بہت ہی اہم آیات ہے. تو کوئی بھی آپ کے سوال ہے تو ضرور آپ اس وقت پوچھیں، اور میری بھی کوشش ہوگی کہ اگر میں کسی چیز کا جواب نہیں دے پاؤں گی تو میں بعد میں دیکھ کے دے دوں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر اسرا حرم میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا بھی ہے اور مجھے کرنا بھی پڑے گا، ایک ڈھنگ سے مطلب باقاعدہ سو گئی، اور دوسری میں نے عورتوں کو بھی دیکھا ایک دم نیند آ گئی، پھر وہ اٹھی، اپنے پاس اسپرے بوٹل تھا وہ نکالا، اور خیر وہ کلی کرنا یہ سب تو پاسبل نہیں ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرا گیلا اور ہاتھوں پہ اور پیروں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر نماز انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی. تو یہ کیا اگر پراپر سو جائے جیسے حرم میں نیند آ جائے کیونکہ بالکل وہاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح ہے. یہ صحیح ہے کیونکہ اپنے پاس جو پانی ہے اس سے ایک طرح سے ہم نے وضو کر لیا نا. اور ہم کلی بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ منہ میں ڈالا اور پھر اس کو ہم نے جو ہے وہ پی لیا پانی، یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ ہے نا. تو ایک طرح سے ہمارا وضو ہی ہو گیا. اور اگر وہ بھی پاسبل نہیں ہے تو کہیں تھوڑی سی اگر کوئی تیمم ہم کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. ایک کوئی انچارج تھی وہاں پر، انہوں نے ٹوک دیا کہ یہ اس طرح وضو کری، ایسے وضو نہیں ہوتے. وہ بولی تھی کہ آپ واش روم میں جاؤ، بار بار ان کو ٹوک رہی تھی. وہ بالکل جماعت بھی کھڑے ہونے والی تھی اور واش روم میں وہ باہر نکلی تو پھر آ سکے تو پھر اس کی نماز چلی جاتی.
میں وہ جتنا ضد میرا کر علم ہے اس کے حساب سے تو میرا خیال ہے کہ الاؤڈ ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی ہمیں کسی مفتی سے پوچھ لینا چاہیے، عالم مفتی سے، ہے نا؟ صحیح بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بظاہر تو دیکھیے جب یہ بات ہے کہ ہماری جتنی کوشش تھی ہم نے کیا، اور پھر بعض دفعہ انسان پھنس گیا ہے. کیونکہ دیکھیں وہاں بھی جو ہے کتنی لمبی لمبی بہت بہت لائنیں رش مسجد ہوتا ہے، نبوی میں بھی بہت رش لگتی ہیں اور باری ہی نہیں آتی، تو اس میں پانی جو ہے نہیں ظاہر آتی، وضو کر کے بھی نکلے نماز سے انسان تو نکل کے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ہے نا؟ ہاں صحیح. اللہ تعالیٰ نے تو آسانیاں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا مشکل نہیں بنایا ہے کہ بھئی آپ اور پتہ ہے کیا. کہ فرض نماز جاری ہے وہ بھی حرم جیسی جگہ میں، اور ایک وضو کے لیے اگر انسان باہر نکلتا ہے تو I'm sure کو جماعت نکل جاتی. تو وہ اگر اس نے اول تو ہم نکل بھی نہیں پاتے نا، وہاں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ بہت نکلنے والی ہوتا ہے. پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، ہاں تو وہ ہے نا؟ کرنے کا زیادہ میرے سے خیال زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پھر بیٹھے رہیں ہیں، پھر بعد میں چلے. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز الاؤڈ ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم پڑھے بغیر نکل جائیں اور بعد میں پھر قضا پڑھیں، کیونکہ وہاں تو نکلنے میں ہی ہو سکتا ہے ٹائم نکل جائے. ڈاکٹر عذرا وہاں بہت سی چیزوں پہ لوگ بالکل بھی منع نہیں کرتے. میں نے خود دیکھا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور 5-6 عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی مستقل، لیکن پوری نماز کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی کسی بندے نے ان کو کچھ نہیں بولا. سب نے اپنی اپنی نماز پڑھی اور سب اٹھ کے اپنے اپنے راستے چل دیے. ویسے تھوڑا سا جو اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے اس طرف تو گائیڈ کرنا چاہیے کہ ظاہر ہم ایسی جگہ بیٹھے ہیں تو اس کا فائدہ تو اٹھائیں نا، لیکن اچھے ہاں طریقے سے نا، محبت اور حکمت سے. ظاہر ہے وہ کہ کسی سب کو ہم بس ڈانٹیں سب گے تو کیونکہ نہیں. نماز ہو رہی تھی نا، تو بس اس کے دوران سب اپنی نماز پڑھے چلے جا رہے تھے اور وہ بیٹھی ہوئی 3-4-5 عورتیں تھی ویسے دائرے کی صورت میں بیٹھی ہوئی تھی اور مستقل باتیں ہی کر رہی تھی. تو وہ باتیں کرتی رہی اور سب نے اپنی اپنی نماز پڑھی اور سب اٹھ کے چلے گئے. ہم بھی چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے تو ان کو کیا بولے. ہاں نہیں، تو اگر ہماری اتنی سمجھ اچھی میں آ جگہ رہا ہے آتی کہ تھی. یہ ہو سکتا ہے وہ کام کی کوئی بات کر رہی ہوں، اگر وہ ہم یہ ہماری بھی ہو زبان میں بول سکتا رہی ہے تھی ان تب تو کا ہمیں کر سمجھ سکتے میں ہیں. آئے گا، ورنہ تو کس کس زبان میں لوگ وہاں باتیں کر رہے تھے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے. یہی نہیں پتا. تو ایسا بھی دیکھا. تو بس وہ تو پھر اب ہر بندے کا اللہ اور اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے. اور کیا، بالکل ہے. اور کوئی سوال ذہن میں آئے تو بتائیں. دیکھیے تیمم کا صحیح طریقہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. تیمم وضو اور غسل دونوں کے بدلے میں کیا جا سکتا ہے، اور وضو کے کیا کیا کس وجہ سے ہمارے اوپر وضو ضروری ہوتا ہے، کس وجہ سے غسل ضروری ہوتا ہے. بس یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اور پھر شراب میں جو ہے وہ نہ صرف شراب بلکہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر نشے والی چیز اور پھر نیند کی حالت میں بھی نماز نہیں. اور اب ان دونوں کو اگر ہم ریلیٹ کریں نا تو دیکھیے اس میں دو اہم مضامین ہیں، کیونکہ ہم سوچیں گے کہ ایک ہی میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی بات اور جنابت کی بات کیوں کی. دیکھیے ایک چیز ذہن کی نجاست ہے، ایک جسم کی نجاست ہے نا. وہ نشہ جو ہے وہ ذہن کی ہے نجاست، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جنابت کی حالت جو ہے یہ وضو اور غسل کی ضرورت کیا ہے، یہ طہارت، جسمانی طہارت. تو جسمانی طہارت اور روح کی طہارت دونوں کی بات آ گئی نا ایک طرح سے، ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی. کیونکہ ہم لوگ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو پہلے خود ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے، ابھی دوسری بات کیسے شروع ہو گئی. تو ایک ہی آیت میں ایک طرف تو شراب کی بات ہوئی اور پھر اس کے فوراً ہی بات جو ہے وہ لا جنوبن، ہے نا. تو اس سے بعض دفعہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو دیکھیے جتنا ہم پڑھتے ہیں نا چیزوں کا، سوالوں کا جواب ہم کو ملتا چلا جاتا ہے نا. کہ ذہن کی نجاست اور جسم کی نجاست اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو ہے ڈسکس کر لیا. میں نے ایک پیشنٹ دیکھی تھی، اس کے وہ لگا ہوا تھا بیگ نا، یورین بیگ، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی. اور وہ جب کبھی اس کا شاید اس کو محسوس ہوتا ہوگا تو وہ اپنے جو بھی وہ ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو کہتی تھی کہ مجھے وضو کرانے لے کے چلو. ویری تو گڈ. پھر وہ دیکھیں اس کو یہی لے تو میں کے نے کہا جاتے کہ تھے یہ پھر تو وہ بعد وضو میں کر کے جسمانی آتے. چیز تو ہوتی ہے تو ذہنی طور پر لوگ صحیح ہوتے ہیں. ہم نے بھی ہاں کئی دفعہ دیکھا، ہمارے ایک جاننے والے جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کا بھی یورین بیگ لگا ہوا ہے، لیکن وہ پوری ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے ہوش و حواس میں بھی ہوتے ہیں اور اپنا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں سارا. تو ہمارا جو آج کا راہ عمل کیا ہے کہ ایک تو ہم کو جو چیزیں سے وضو ٹوٹتا ہے اور جو چیزوں سے ہمیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اور دونوں میں کس طرح کا غسل ہوتا ہے، غسل کا بھی طریقہ ہے نا. حیض کے لیے اور جنابت کے لیے وہ ہم طہارت کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں، وہ آپ لوگ خود ریوائز کر لیجیے گا نا.
تو یہ ہم کو کلیئر ہونا چاہیے بالکل. اور ہم صحیح. سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ نماز جو ہے پوری ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور کسی ایک کو کم سے کم نماز کا پورا ترجمہ سکھا دیں، ہے نا. صحیح. چلیں الحمدللہ. جی کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ چلے اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں. اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.